کیا ساحل ادیم کے روپ میں ایک اور انجینئر محمد علی مرزا پیدا ہو گیا ہے؟ یہ ویڈیو دیکھیے۔ آپ مجھے نہ سمجھائیں مدرسے کا نظام، آپ مسجد کی نا، آپ کس مسجد کے خطیب ہیں؟ آپ بتائیں مجھے چھوڑے، میں تو آپ کو میں کوالیفائی کرتا ہوں نا بھیا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ میں کل نے برداشت کیا، آپ لوگوں نے ویڈیو جو وہاں سے زرداری نواز شریف کو خدا کی حیثیت ہے، خدا کا خوف۔ اچھا ایک بات بتاتا ہوں، میں سوال پوچھتا ہوں کہ جواب ایسے ہی دینا ڈھیر طالب علم دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ غور سے سمجھیں، یہ بتائیں خروج کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مدرسے کو سمجھا ہے، آپ نے جواب نہیں دینا میرے سوال کا، آپ نے مدرسے سے پڑھا ہے۔ بات سنیں، انسان اس چیز سے جاہل ہوتا ہے کہ جس کو وہ اس کا جواب ہاں میں ہے، جواب ہاں ہے۔ جو بندہ کسی چیز کو جانتا نہیں نا، میں یہاں سے چلا جاؤں، آپ مجھے بتائیں۔ نہیں آپ فرمائیں۔ آپ نے پتہ کیا کیا ہے؟ آپ نے نا اصل میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نفسیات، ان بھائی صاحب کو مزہ آ رہا ہے کہ ان کو ٹریکشن مل رہی ہے۔ میں اصل میں علم کی بات کرنے آ رہا ہوں، دنیا کے کون سے ملک ہے جہاں پہ میں جا کے مسلمانوں کو کھینچ کے لے کے نہیں آ رہا ہوں۔ ادھر پاکستان میں یہاں پہ آتے مولوی آ کے جڑ جاتے مجھے، اور پھر لوگ کہتے ہیں ساحل صاحب آپ کو تمیز نہیں بات کرنے کی، آپ کو پتہ بھی ہے میں کیا بات کر رہا ہوں۔ میں آپ نے اپنی پریزنس جب کیوں آپ شو کرنا؟ بات کریں گے تو پھر آپ نے مفتی صاحب کیوں شو کرنی مجھے بتائیں؟ غلط ہے مفتی نا۔ صاحب اگر غلط تو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں اس سوال کا جواب دیں، آپ نے اپنی اس بات میں پریزنس کیوں شو کرنی ہے؟ کیا آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ غلط بات آپ کر رہے ہیں، میری موجودگی میں آپ بات کر رہے ہیں، آپ غلط بات کریں گے تو میرا حق بنتا ہے اس پہ اعتراض۔ آپ کسی نے کہا ہے کہ مجھے درست کرنے کے لیے یہاں پہ سما ٹی وی پہ آئیں؟ نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ جب میرے سامنے کوئی بات ہوگی، خاور صاحب میرے بیٹھے ہوئے ایک بات ہوگی تو اس پہ یا تو میں راضی ہوں گا، میری خاموشی اس بات پہ دلالت کرے گی۔ وہ مجھے پتا ہے، میں نا آپ کو اندر باہر سے جان گیا ہوں کل اور رات کی بات، ٹھیک ہے؟ میں کھول سنیں آپ نو پرابلم، سنیں اپنا فیلڈ ہے میرا اپنا۔ میرا فیلڈ ہے، اس لیے سن لیں، میں ڈاکٹر کی طرح پیشنٹ ٹریٹ کر رہا ہوں آپ کو۔ غور سے سنیں، افاقہ ہوگا آپ کے مسجد میں آنے والوں کو بھی افاقہ ہو جائے گا، غور سے سن لیں اور سن لینا۔ میری مسجد میں آنے والوں کو افاقہ ہے، آپ اپنے جو رانگ پوائنٹ ہے نا اس کو آپ درست کر لیں بس۔ اور پہلا مقدمہ پورا ہی نہیں ہوتا، بیچ میں ساحل صاحب کو مکمل کر لینے دیں، پھر آپ کی طرف دوبارہ جی اگر آپ بیچ میں بولے تو میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں۔ مجلس کے آداب یہی ہوتے ہیں، اب ایک بندہ بار بار حملہ کرتے نا تو تیسری دفعہ سازش میں آتا ہو۔ آپ نہیں سکھایا مجھے کہ اس طرح مطلب جب کسی بات کے اوپر بات ڈالنا، ورنہ میں خاموشی سے سن رہا تھا، آپ سیدھی بات کرتے جائیں، خاموش۔ میں نے آپ سے کوئی بات کی ہے جو آپ بیچ میں بیٹھ کے بولیں؟ وقت کو تقسیم آپ کے پاس پورا ٹائم ہے۔ جی ساحل صاحب، یہ رکیے، آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ یہاں پہ میری آپ کی بحث ہے؟ آپ ادھر بات کریں، میری آپ کی بحث نہیں، لیکن جہاں پہ غلطی ہوگی تو پھر میرا حق بنتا ہے، میں اس کوئی حق نہیں بنتا آپ کا کہ میری غلطیاں درست سر کریں۔ یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرا حق بنتا ہے، میرے سامنے اگر کوئی غلط بات ہوگی تو میں ایز اے ڈیبیٹ اچھا تھوڑا سا یہاں پہ ڈیبیٹ کے لیے بلایا آپ نے مجھے؟ ساحل صاحب دیکھ لیں، اگر آپ کا ٹی وی کا ایجنڈا ہے کہ یہاں پہ ڈیبیٹ ہوا کرے میرے ساتھ ہر دفعہ، اس لیے بلا رہے ہیں۔ ڈیبیٹ نہیں ہو رہی، آپ اپنا نقطہ نظر نہیں کریں، ڈیبیٹ بے شک کریں، پھر ایسا کریں آپ اپنے نا کسی مفتی کو جو آپ کا اس کو بھیجیں کہ جو میرے لیول پہ ڈیبیٹ کرتا ہے۔ ساحل صاحب آپ کو آدھی باتیں پتہ بھی نہیں۔ آپ لیول میں دیکھ کے ہوں جناب۔ ساحل صاحب ادھر آپ میری طرف دیکھیں ذرا۔ آپ نے میرا لیول نہیں دیکھا، دیکھ لیا آپ کو نا میں پروگرام کے بعد دکھاتا ہوں اپنا لیول، ٹھیک ہے؟ جی جاری رکھیں۔ پروگرام کے بعد بھی دکھا لیجیے، میں دکھاتا ہوں آپ کو اپنا لیول۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے مجھے اس پروگرام میں کسی مقصد سے بلایا ہوگا؟ آپ تو گفتگو سن رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، گفتگو انٹرپٹ کرنے کے لیے بلوایا آپ نے؟ چلیں آپ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ وہی باتیں نہیں کر رہا جو انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے؟ اسی لیے انجینئر محمد علی مرزا کے فالوورز ساحل ادیم کو بھی فالو کرتے ہیں، اور ساحل ادیم انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں بہت احتیاط سے کام لیتا ہے اور بڑے ہی دب کے ان کے بارے میں بات کرتا ہے، اور نتیجتاً تاکہ وہ فالوورز جو وہاں سے گین ہوئے ہیں وہ لوز نہ ہو۔ اور باتیں ساری وہی ہیں، میں جس کے بارے میں جو چاہے بات کروں، لیکن میرے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، میرے رہتے ہوئے کوئی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو لائم لائٹ میں آنا چاہ رہا ہے، وہ تو پاپولیرٹی گین کرنا چاہ رہا ہے، اور اپنے کسی بڑے کو لا کے میرے سامنے بٹھاؤ جو میرے لیول کا ہو۔ یعنی اتنا انسان میں غرور تکبر آ جائے، اتنا دماغ خراب ہو جائے کہ جس کی کوئی حد نہیں، 2-4 کتابیں پڑھنے کے بعد۔ یہ علم کی بات ہے نا، تو یہ جو سامنے مولانا صاحب بیٹھے ہیں جنہیں یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے لیول، میرے لیول کا کوئی بندہ میرے سامنے لے کے آؤ، تو انہوں نے اگر 2-4 عبارتیں بھی پڑھ دیں اپنے علم سے نا، تو یہ ساحل ادیم جو ہے نا، اس کو دن میں تارے نظر آ جائیں، اس کو خبر ہی نہ ہو۔ تو یہ باتیں زیبا نہیں دیتی، کیونکہ یاد رکھو کہ سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ سراہی بھری ہوتی ہے پانی سے، لیکن خالی پیالے کو بھرنے کے لیے سراہی کو جھکنا پڑتا ہے۔ اگر وہ بھی غرور تکبر سے کھڑی رہے تو سارے کے سارے پیالے پیاسے رہیں گے۔ اور کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے، کہ سمندر اپنی گہرائیوں کے باوجود وہ شور نہیں کرتا جو دریا کر رہا ہوتا ہے، پر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا
کہ سمندر پانیوں سے خالی ہوتا ہے۔ تو ایسے غرور اور متکبرانہ انداز صرف وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جن کے پلے میں ہوتا کچھ نہیں، بس شور کرتے رہتے ہیں کہ میں یہ، میں وہ، میں یہ، وہ میں کے گھوڑے سے نیچے نہیں اترتے۔ اور ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس میں سے بڑے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ یہ میں جو کرتا ہے نا، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بہت بڑی چیز ہے، کوئی بہت بڑا ترم خان ہے۔ یاد رکھو، یہ میں کرنے والے بکریوں کی مانند ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی میں کرتی رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی غرور تکبر سے بچائے۔ یاد رکھو، قرآن کریم میں سورہ یوسف میں اللہ عز و جل نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے بڑھ کر ایک علم والا ہے۔ تو کبھی علم حاصل ہو جائے تو یہ سمجھنے نہ لگنا کہ تمہیں بہت آ گیا ہے۔